بات سچی ہے پر کڑوی ہے. الحق مرن، حق بات کڑوی بھی ہوتی ہے. ائمہ حضرات سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ائمہ حضرات کے اندر میں بھی اصلاح ہونی چاہیے. قرآن جو غلط پڑھتے ہیں ان کا احساس ان کو ہونا چاہیے. افسوس تو اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ جب وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے تو برا مان جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، بے پناہ تکلیف. چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، پیشانی پر شکنیں ابھر آتی ہیں، اور وہ اپنی عزت پر حملہ تصور کرتے ہیں. حالانکہ خدا کی قسم ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مقصد صرف اصلاح ہے. کئی بار میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا، کہیں تو بہت اچھے امام صاحب مل جاتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. باضابطہ میں ان سے کہہ کر کے آتا ہوں کہ حضرت آپ نے آج دل خوش کر دیا. لیکن کہیں قرآن اس قدر غلط پڑھتے ہیں، تکلیف ہونے لگتی ہے. اور جب انہیں بعد میں بتایا جاتا ہے تو برا مان جاتے ہیں. اس میں برا ماننے والی بات کیا ہے؟ آپ کے اندر میں غلطی ہے، اسے سدھاریے. اور ایک مرتبہ سدھار لیجئے گا، اس کو زندگی بھر آپ پڑھتے رہیے نا. آپ جو قرآن پاک سے جو صورتیں پڑھتے ہیں، جو آیتیں تلاوت کرتے ہیں نماز میں، اس کا مشق کر لیجئے نا بھائی. کیا دقت ہے؟ اب جتنا ٹیوشن پڑھاتے رہتے ہیں، ایک ٹیوشن آپ کسی قاری صاحب کے پاس بھی کر لیجئے، مشق کر لیجئے. علم حاصل کرنے کا کوئی ٹائم تو ہے نہیں. موت سے پہلے آپ کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی پڑھانے والا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ شوق سے پڑھائے گا. اس لیے کہ استاذ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہم برائی بیان کریں، وہ اپنے شاگردوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. اگر آپ میں عیب ہے اور آپ نے کسی کو استاذ بنا لیا تو آپ کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا، آپ کو سدھارے گا. استاذ کا احترام کیجئے اور سبق لیجئے اور پڑھیے، محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی.